اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بتایا، اس کو ہم اسٹڈی کریں گے۔ حضرت ابی سعید سعد بن مالک بن سنان الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا۔ اللہ کے نبی کسے بتا رہے ہیں؟ اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ آپ سے بھی بہت پہلے کا ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے، 99 مرڈر کیے تھے اس نے۔ اس شخص نے روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں لوگوں سے پوچھا کہ کوئی مجھے بتائیں کہ کون سا عالم جو ہے وہ سب سے اچھا ہے، سب سے بڑا ہے۔ تو اسے ایک پادری کا پتہ بتایا گیا۔ اس نے اس سے جا کر پوچھا کہ اس نے 99 قتل کیے ہیں، کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ وہ جو قاتل تھا اس نے اس پادری سے پوچھا کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس پادری نے کہا کہ نہیں۔ تو اس شخص نے اس پادری کو بھی قتل کر کے 100 کی تعداد پوری کر لی۔ تو اس نے اس پادری کو بھی قتل کر دیا اور سینچری پوری کر لی۔ اس نے پھر دوبارہ پوچھا کہ مجھے سب سے بڑے عالم کا بتایا جائے۔ اسے ایک عالم کی نشاندہی کی گئی۔ اس نے اس سے جا کر پوچھا کہ اس نے 100 آدمی قتل کیے ہیں، کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس عالم نے کہا کہ ہاں، کون ہے جو اس کے اور اس کی توبہ کے درمیان حائل ہو کہ تمہاری توبہ اللہ تعالیٰ قبول کر سکتے ہیں، لیکن تم نے کیا کرنا ہے کہ تم نے اس جگہ پر چلے جاؤ جہاں لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کہ اپنی جو یہ تم جہاں پر رہتے ہو برے لوگوں کی صحبت کو چھوڑو اور اس علاقے میں چلے جاؤ جہاں پر لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں، اور اپنی زمین کی طرف واپس نہ آنا۔ یہ برائی کی زمین ہے، یہاں پر برے لوگ رہتے ہیں، یہاں پر برے لوگوں کے ساتھ وہ خود بھی برا بن گیا۔ تو اس نے کیا کیا؟ ہجرت کی، برے لوگوں کو چھوڑ کر وہ اللہ کے نیک بندوں کی طرف، جہاں پر وہ رہتے تھے اس بستی کی طرف اس نے، چنانچہ اس نے نیکیوں کی اس بستی کی طرف سفر شروع کر دیا۔ ابھی اس نے آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ اسے موت آ گئی، ٹھیک ہے، وہ ہاف پہنچا تھا تو اسے موت آ گئی۔ تو اس کی روح کو لینے کے لیے رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں ہی آ گئے اور ان کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا۔ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ نیک بندہ ہے جو رحمت کے فرشتے کہہ رہے تھے، دوسرے کہہ رہے تھے عذاب والے کہ یہ اللہ کا نافرمان بندہ ہے۔ ملائکہ رحمت نے، جو رحمت کے فرشتے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ توبہ کر کے آیا تھا اور دل کی پوری توجہ سے وہ اللہ کی طرف آنے والا ہے، لیکن عذاب کے فرشتے بولے کہ اس نے کبھی بلائی کا کام نہیں کیا، اس لیے وہ عذاب کا مستحق ہے۔ ان فرشتوں کے مابین یہ جھگڑا جاری تھا، پس ایک فرشتہ آدمی کی شکل میں آیا، اسے انہوں نے اپنا حکم بنا لیا کہ ہمارے درمیان آپ فیصلہ کر دیں۔ اس نے فیصلہ دیا، دونوں زمینوں کے مابین مسافت کو ناپو، یعنی جس علاقے سے وہ آیا تھا وہاں سے یہاں تک کا فاصلہ جہاں پر وہ پہنچا ہے، اور پھر وہاں سے نیکیوں کے علاقے کا فاصلہ، دونوں کی کیا کرو؟ پیمائش کرو۔ ان دونوں میں سے وہ جس کے زیادہ قریب ہوگا وہی اس کا حکم ہوگا۔ اگر وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہوگا تو اسے رحمت کے فرشتے اس کی روح قبض کر لیں گے، نہیں تو عذاب والے فرشتے۔ چنانچہ انہوں نے پیمائش کی تو انہوں نے اس زمین کو زیادہ قریب پایا جس کی طرف وہ ارادہ کیے جا رہا تھا، یعنی کہ انہوں نے جب پیمائش کی تو پتہ چلا کہ یہ اس زمین کے زیادہ قریب ہے جس کی طرف یہ جا رہا ہے، یعنی کہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا ہے، اور وہ زیادہ قریب ہے جس کی طرف سے وہ ارادہ کیے جا رہا تھا، پس اسے رحمت کے فرشتوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ پیمائش میں وہ نیکیوں کی بستی کی طرف ایک بالشت زیادہ قریب نکلا، ایک ہاتھ وہ زیادہ قریب نکلا، چنانچہ اسے اس بستی کے نیک لوگوں میں سے کر دیا گیا۔ ایک اور روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ نے اس زمین کو جہاں سے وہ آ رہا تھا حکم دیا کہ تو دور ہو جا اور نیک لوگوں کی
زمین کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تو قریب ہو جا، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ تو جو نیک لوگوں کی زمین ہے اس کی طرف اس کو زیادہ قریب ہو جا۔ ان دونوں کے مابین فاصلہ ناپو، جب انہوں نے ناپا تو عرض صالحین نیک لوگوں کی زمین کی طرف اسے ایک بالشت زیادہ قریب پایا، پس اسے بخش دیا گیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ وہ اپنے سینے کے سہارے سرک کر پہلی زمین سے دور ہو کر تھوڑا سا دوسری کی طرف ہو گیا۔ تو یہ مختلف روایات میں یہ الفاظ ملتے ہیں۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ صحیح بخاری میں کتاب الانبیاء باب 54 حدیث نمبر ہے 3470، اور صحیح مسلم کتاب التوبہ باب قبول توبہ القاتل حدیث نمبر ہے 2766۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ گناہ گار ترین شخص کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ جو شخص جتنی بھی برائیاں کر لے، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے نیک دل سے توبہ کرے تو توبہ کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اس کی شرط یہ ہے کہ توبہ خالص ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسئلہ بتلاتے وقت جو مسئلہ پوچھ رہا ہے اس کی نفسیات اور اس کی مشکلات کو سامنے رکھیں، اور ایسی حکمت عملی اختیار کریں جس سے نہ تو اللہ کے حکم میں تبدیلی آئے اور نہ ہی پوچھنے والا اللہ کی رحمت سے مایوس ہو، ٹھیک ہے؟ تو جو بھی ہم سے کوئی چیز پوچھے، علماء سے کوئی چیز پوچھے، تو اس طرح علماء کو اس کو گائیڈ کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اور تیسری چیز جو پتہ چلتی ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہنا بہتر ہے اور بدکاروں کے ساتھ رہنا خطرناک ہے۔ کلیئر؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی توفیق دے۔ ہمیں جو دوست بنانے چاہیے وہ بھی نیک لوگ ہوں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔